بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو خوش آمدید عدنان اردو سٹوریز میں۔ آج کی سٹوری ہے ظہور دجال سے قیامت تک احادیث کی روشنی میں۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا۔ آپ نے بتایا کہ اگر میری موجودگی میں اس کا خروج ہوا تو میں تمہاری جانب سے بھی اس پر دلیل کے ساتھ غالب آ جاؤں گا، اور اگر اس کا خروج میری عدم موجودگی میں ہوا تو ہر شخص اپنی جانب سے اس کے ساتھ مقابلہ کرے، اور ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالی میرا خلیفہ ہوگا۔ بلا شبہ دنبال جوان گھنگریال بالوں والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، گویا کہ اس کو عبدالعزیز بن قطن کے مشابہ سمجھتا ہوں۔ تم میں سے جس شخص سے اس کی ملاقات ہو جائے وہ اس پر سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ کر دم کرے، اور ایک روایت میں ہے وہ اس پر سورۃ کہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے، اس لیے کہ ان آیات کے سبب تمہیں اس کے فتنے سے بچاؤ حاصل ہوگا۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستہ پر نکلے گا، وہ دائیں بائیں فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم نے ثابت قدم رہنا ہوگا۔ نواز: ہم نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول، وہ زمین پر کتنا عرصہ ٹھہرے گا؟ آپ نے جواب دیا 40 دن، ایک دن ایک سال کے برابر، اور ایک دن ایک مہینے کے دن ایک جمعہ کے برابر، اور بقیہ دن تمہارے دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا کیا ہمیں اس میں ایک دن کی نماز میں کفایت کرے گی؟ آپ نے نفی میں جواب دیتے ہوئے فرمایا تم نے نماز کے اوقات کا اندازہ لگانا ہوگا۔ ہم نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین پر کس قدر تیزی رفتاری سے گھومے گا؟ آپ نے فرمایا اس بارش کی مانند جس کو پیچھے سے تیز ہوا دھکیل رہی ہو۔ وہ لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں اپنی جانب دعوت دے گا، لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے۔ وہ بادلوں کو برسانے کا حکم دے گا تو بارش برسنے لگ جائے گی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ لوگوں کے چرپائے جب شام کو ان کے پاس آئیں گے تو ان کی کہان پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی، اور ان کے پستان دودھ سے بہت زیادہ بھرے ہوں گے، اور ان کے پہلو باہر نکلے ہوں گے۔ اس کے بعد دجال کچھ لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے۔ جب وہ وہاں سے جائے گا تو وہ خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ مال و دولت سے خالی ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد دجال آگ سے گزرے گا اور اسے حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے اگل دے، چنانچہ زمین میں چھپے ہوئے خزانے اس کے پیچھے چلنے لگیں گے، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے امیر کے پیچھے رواں دواں رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ دجال ایک شخص کو بلائے گا جو بھرپور جوانی والا ہوگا، تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، دونوں ٹکڑوں کے درمیان فاصلہ تیر مارنے کی جگہ سے نشانے تک کے برابر ہوگا۔ دنبال پھر اسے بلائے گا تو وہ اس کی جانب مسکراتا ہوا نہلاتا ہوا آئے گا۔ وہ دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے۔ وہ دمشق شہر کی مشرقی جانب سفید مینار کے قریب اتریں گے۔ گیرو رنگ کی 2 چادریں چادر میں زیب تن کی ہوں گی، اور دونوں ہاتھوں 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ سر نیچے کرتے وقت ان کے سر سے پانی کے قطرات گریں گے، اور سر بلند کرتے وقت موتیوں کی مانند قطرات لڑکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ ناممکن ہوگا کہ کوئی کافر عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی ہوا کو محسوس کرے اور وہ مر نہ جائے۔ ان کی سانس کی ہوا ان کی حد نظر تک جائے گی، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ اسے لٹ شہر کے دروازے پر پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ نے دجال سے تحفظ دیا تھا، وہ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہی کے درجات کے بارے میں بتائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی ایسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ عیسیٰ پر وحی کریں گے، میں نے ایسے پہاڑ سے بندوں کو باہر نکالا ہے کہ کوئی شخص بھی ان کے ساتھ نبرد آزما نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ میرے بندوں کو طور پہاڑ پر محفوظ کر لیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو نکالے گا۔ یاجوج ماجوج دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور وہ اونچی جگہوں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کا پہلا دستہ بحریہ سے گزرے گا،
وہ اس میں موجود تمام پانی کو پی کر ختم کر دیں گے، اور جب ان کا آخری دستہ گزرے گا تو اس خیال کا اظہار کریں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ چلیں گے یہاں تک کہ وہ جبل شمر تک پہنچ جائیں گے، اور وہ بلند آواز سے کہیں گے کہ ہم نے زمین پر آباد سب مخلوق کو ختم کر دیا، چلو اب ہم خلوق کو بھی موت سے ہمکنار کر دیں۔ چنانچہ وہ اپنے تیروں کو آسمان کی جانب پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی جانب سے پھینکیں گے، ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیجے گا، اور اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اسباب معیشت کی تنگی کی وجہ سے بیل کا سر ان کے نزدیک تمہارے آج کے 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا داخل کر سب موت سے ہمکنار ہو جائیں گے، جیسے کوئی شخص موت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا میدانی علاقے میں اتریں گے، زمین پر ایک بال جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جو یاجوج اور ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ ایسے پرندے اتاریں گے جن کی گردنیں خراسانی نسل کے اونٹوں کی گردنوں کی مثل ہوں گی۔ وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ پرندے ان کی لاشوں کو مقام پر پھینک دیں گے، اور مسلمان ان کی کمانوں، ان کے تیروں، ان کے ترکشوں کو 7 سال تک بطور ایندھن جلاتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش برسائے گا جو تمام گھروں پر برسے گی، خواہ وہ اینٹوں کی بنے ہو یا اونی خیمے ہو۔ اس بارش سے زمین دھل کر آئینے کی مانند شفاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد زمین کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنے پھل اگائے اور اپنی برکات نچھاور کرے۔ ان دنوں ایک جماعت کے لیے ایک انار کافی رہے گا، اور اس کے چھلکے کے سائے میں آرام کر سکیں گے، اور دودھ میں برکت ہوگی، یہاں تک کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کو کفایت کرے گا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی رہے گا، اور ایک بکری کا دودھ مختصر خاندان کے لیے کافی رہے گا۔ وہ اس حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عمدہ قسم کی ہوا بھیجے گا، وہ ان کی بغلوں میں داخل ہو جائیں گی اور تمام مومنوں اور مسلمانوں کو موت کے حوالے کر دے گی۔ پھر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو زمین پر گدھوں کی مانند نفسانی خواہشات کی تحمیل کریں گے، چنانچہ ان پر قیامت قائم ہوگی۔ صحیح مسلم۔ البتہ روایت کے یہ الفاظ کہ پرندے ان کی لاشوں کو نہین مقام پر پھینک دیں گے، 7 سال تک ایندھن جلاتے رہیں گے، گو امام مسلم نے ذکر نہیں کیا، ان دنوں روایتوں کو ترمذی نے ذکر کیا ہے۔